ذرا تصور کریں، آپ کی ملاقات ایک ارب پتی شخص سے طے ہے۔ وہ آپ کو لاکھوں ڈالر کا چیک دینا چاہتا ہے، مگر ایک شرط ہے، آپ کو وقت پر پہنچنا ہوگا۔ کیا آپ دیر سے جائیں گے؟ نہیں، آپ 1 گھنٹہ پہلے وہاں موجود ہوں گے۔ آپ بہترین لباس پہنیں گے اور کوئی چیز آپ کو روک نہیں پائے گی۔ مگر ایک ایسی ملاقات جو حقیقت میں آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے، وہ ملاقات اس انسان سے ہے جو واقعی آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ مگر اس ملاقات کے لیے آپ وقت پر جاگتے نہیں، بار بار سنوز دباتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کل کر لیں گے، اور یوں آپ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک انسان نے وقت کی قدر کو پہچانا اور پھر اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نوجوان کا نام کامران تھا۔ کامران اپنے ہم عمر لڑکوں جیسا ہی تھا، دل کا اچھا تھا اور بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا۔ مگر وہ ایک ایسے گرداب میں پھنسا ہوا تھا جو اس کے خوابوں کو پارا پارا کر رہا تھا۔ ہر صبح الارم بجتا، وہ وقت پر نوکری پر جاتا، ایک ایسی نوکری جو وہ مجبوری میں کر رہا تھا۔ وہ اپنا قیمتی وقت بہت سستے داموں بیچ رہا۔ کامران جب نوکری سے واپس آتا تو سوچنے کی ہمت بھی باقی نہ رہتی۔ وہ صوفے پر نڈھال بیٹھ جاتا اور موبائل پر دوسروں کو زندگی جیتے دیکھتا، وہ زندگی جس کا وہ خود خواب دیکھتا تھا۔ وہ خود سے دنیا کا سب سے خطرناک جھوٹ بولتا تھا، ابھی میرے پاس وقت نہیں، مگر ایک دن میں تیار ہو جاؤں گا۔ مگر ایک دن ایک ایسا ادھورا جملہ ہے جو حقیقت میں کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ سال یوں گزر گئے جیسے ہوا میں اڑتے پتے۔ کامران کے بال سفید ہو گئے، مگر اس کا بینک اکاؤنٹ خالی ہی رہا۔ وہ ناکام نہیں ہو رہا تھا، مگر آگے بھی نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ بس انتظار کر رہا تھا۔ ایک بارش والی دوپہر، کامران پارک کی ایک بینچ پر بیٹھا تھا، سر ہاتھوں میں دبائے ہوئے۔ پچھتاوے کا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا۔ ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا، سادہ لباس، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت تھی، پرسکون، گہری، جیسے سمندر۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹا، تم یہ سارا بوجھ کیوں اٹھائے ہوئے ہو؟ کامران نے آہ بھری، میں بہت محنت کرتا ہوں، سارا دن بھاگتا ہوں، مگر میرے پاس دکھانے کو کچھ نہیں۔ میں کچھ بننا چاہتا ہوں، پرندوں کی طرح آزاد ہونا چاہتا ہوں، مگر وقت ہے کہ ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے۔ بوڑھا آدمی آہستہ سے مسکرایا۔ یہ طنزیہ مسکراہٹ نہیں تھی، یہ دانائی کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے جیب سے ایک پرانی گھسی چمڑے کی نوٹ بک نکالی اور کہا، کامران، تمہارے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں جو ایک بادشاہ کے پاس ہے اور جو ایک ارب پتی کے پاس ہے۔ مسئلہ وقت کی کمی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنا وقت مفت میں بانٹ رہے ہو۔ اس نے نوٹ بک کھولی۔ یہ کوئی عام ٹو ڈو لسٹ نہیں تھی۔ اس میں نہ دودھ خریدنا لکھا تھا اور نہ باس کو ای میل کرنا۔ اس میں لکھا تھا، صبح 5 بجے خود کو سب سے پہلے وقت دینا، رات 8 بجے اپنی سلطنت تعمیر کرنا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، کامران، اپنی زندگی کو دیکھو۔ اگر باس فون کرے تو تم فوراً جواب دیتے ہو، دوست بلائیں تو فوراً چلے جاتے ہو، ٹی وی بلائے تو گھنٹوں دیکھتے رہتے ہو۔ تم نے سب کو اپنے اوپر بادشاہ بنا رکھا ہے اور اپنے خوابوں کو فقیر بنا دیا ہے۔ کامران خاموش ہو گیا، جیسے بارش سے بھی زیادہ تیز سچ اس پر برس پڑا ہو۔ بوڑھے آدمی نے نوٹ بک بند کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم غریب اس لیے نہیں کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں، تم غریب اس لیے ہو کہ تم نے اپنے مستقبل کے ساتھ ملاقات طے نہیں کی۔ اس رات کامران گھر آیا، ٹی وی بند تھا، فون آف تھا۔ اس نے ایک کاغذ لیا اور دیوار پر چپکا دیا۔ اس پر لکھا تھا، رات 8 سے 9 میری ملاقات ایک عظیم طاقت سے ہے۔ اس نے اس 1 گھنٹے کو مقدس وقت بنا لیا۔ ہر روز وہ دروازہ بند کرتا، کرسی پر بیٹھتا اور سیکھنا شروع کر دیتا۔ کیا یہ آسان تھا؟ نہیں، بالکل آسان نہیں تھا۔ پہلا ہفتہ جنگ کی مانند تھا۔ دماغ ڈوپامین مانگتا تھا، جسم آرام چاہتا تھا۔ اندر سے آواز آتی، آج چھوڑ دو، کل کر لیں گے۔ مگر کامران کو بوڑھے آدمی کی بات یاد آتی، اس عظمت والی ملاقات کو کبھی مت چھوڑنا۔ اس نے بوریت سے لڑائی کی، تھکن سے لڑائی کی،
اور آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا، جیسے کوئی جادو ہو۔ وہ 1 گھنٹہ یوں جمع ہونے لگا جیسے اینٹ پر اینٹ رکھ کر کوئی قلعہ تعمیر ہو رہا ہو۔ 1 گھنٹہ 30 گھنٹے بن گیا، 30 گھنٹے ایک نئی مہارت بن گئے، وہ مہارت ایک کاروبار بن گئی۔ اور پھر کامران کی زندگی بدل گئی۔ اس کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک آ چکی تھی۔ وہ اب اپنے گرداب کا شکار نہیں تھا، وہ اپنی روح کا کپتان بن چکا تھا۔ میرے دوستو، اپنے آنے والے کل کو دیکھو۔ کیا وہ صرف دوسروں کے لیے ہے یا اس میں تھوڑا سا وقت آپ خود کے لیے بھی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے لیے بہت زیادہ دولت چاہیے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ سفر صرف 1 گھنٹے سے شروع ہوتا ہے، 1 گھنٹہ جہاں تم دنیا کو بند کرتے ہو، 1 گھنٹہ جہاں تم خود کو بناتے ہو۔ اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو اپنے وقت کو شیڈیول میں ڈالو، کیونکہ جو کیلنڈر میں نہیں وہ حقیقت میں بھی نہیں۔ کبھی نہ کبھی کا انتظار چھوڑ دو، آج ہی اپنے مستقبل کے ساتھ ملاقات طے کرو۔ اپنے وقت کو سونے کی طرح سنبھالو اور یقین رکھو ایک دن یہ واقعی سونا بن جائے گا۔ اگر اس کہانی نے آپ کے اندر کچھ جگا دیا ہے تو اسے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس میں لکھیں میں تیار ہوں، اور یہ ہوگا کامیابی کی طرف آپ کا پہلا قدم۔ مزید کہانیوں کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔